گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس ہستی سے جو اللہ کا محبوب بھی ہے، کہ اللہ کا محبوب ہونا نہ تو وہ لطف ہے رسول ہونے میں، نہ تو وہ لطف ہے نبی ہونے میں، جو لطف اللہ کے محبوب ہونے میں ہے۔ اور یہ تو کوئی اللہ سے پوچھے کہ جب وہ اپنے محبوب کی زبان سے اپنا کلام سنتا ہوگا یا اپنے محبوب کو دیکھتا ہوگا تو اس پہ کیا کیفیتیں ہوں گی جو طاری ہوتی، کہ سن کر تیری زبان سے اے افسر العرب لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام پہ۔ اور ہر عاشق کی طرح اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ خواہش کرے، مجھ سے کچھ مانگے۔ اور اللہ کا محبوب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا اپنے لیے، کچھ بھی نہیں مانگا، کہ وہ محبوب ہی کیا کہ جس کی مانگ کہہ کے پوری ہو۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے، وہ کہتے تھے میں نے کچھ نہیں مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں کوئی چیز مانگوں گا وہ میری حیثیت کی ہوگی، اور وہ جو اپنی طرف سے عطا کرے گا وہ اس کی حیثیت کا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ بال جیسی عزت ہے مانگ میں فرق آ جائے، تو میں کچھ نہیں مانگ۔ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ مانگے، مجھ سے کچھ طلب کرے۔ اور ایک دن دیکھا کہ شاید لوگوں میں مانگتا ہوا شرماتا ہے، تو ایک دن چپکے سے اپنے پاس بلا لیا۔ اتنے پاس بلایا کہ محبوب آگے بڑھتا گیا، اتنا قریب کیا کہ محبوب اور آگے بڑھتا گیا، اتنا قریب کیا۔ معراج کا واقعہ سب کو پتہ ہے، یاد ہے، اتنا قریب کیا، محبوب آگے بڑھتا گیا۔ اب محبوب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ دوڑوں اور دوڑ کے اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں۔ اب عاشق کے گلا نہ تھا، وہاں بھی کچھ نہیں مانگا، ایسے ہی واپس کچھ بھی نہیں مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ مانگنے والوں کا حشر میرے سامنے ہے۔ موسیٰ اللہ کا دیدار مانگنے گئے تھے، ایسا دیدار ہوا کہ ہوش اڑ گئے۔ عیسیٰ اللہ سے ملاقات مانگنے گئے تھے، چوتھے آسمان پہ روک لیے گئے۔ سلیمان نے مانگا اتنا بڑا ملک، ملی چھوٹی سی انگوٹھی کہ پہن لی تو مالک الملک، اتار دی تو سلیمان بے ملک، کہ پہنی ہے تو ہوا فضا سب پہ حکومت، اور اتار دی ہے تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ کہ کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو اگر کچھ بھی دیا جائے تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی ایک دن پروردگار نے دیکھا کہ میرا محبوب ہے، مجھ سے تو کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک دن اعلان کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے حبیب ہم تجھے اتنا بڑا انعام دیں گے، اتنا بڑا عطیہ دیں گے، اتنا بڑا تحفہ دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اب یہ جو راضی ہونے کی شرط ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ بہت بڑی شرط کہ انسان کسی بھی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا روزمرہ کے معاملات کے اندر آپ کے مشاہدے میں آتا ہے، بچے بیٹھے ہیں کہ بچے پڑھ لیتے ہیں، والد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچہ اب پڑھ لکھ گیا ہے، تو حضور آپ سے درخواست ہے کہ اس کو نہ کہیں پہ نہ چھوٹا موٹا کلرک لگوا دیں۔ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو کلرک لگوا دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آئیں گے کہ حضور جونیئر ہے، سینئر ہو جائے۔ اچھا جی سینئر ہو گیا، بس نہیں جی اب اس کو نہ آپ سپرنٹینڈنٹ بنوا دیں۔
اچھا جی ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو نا مینیجر لگوا دیں، اچھا بھی ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو ڈائریکٹر لگوا دیں، ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو کمشنر لگوا دیں، ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو گورنر بنا دیں، بھئی گورنر ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو وزیر اعظم بنوا دیں، ہو گیا بس، نہیں جی اب آپ اس کو صدر بنوا دیں، ہو گیا بس، نہیں جی اب اس کو ارد گرد کے ملک بھی مل جائیں، ہو گیا بس، نہیں جی اب اس کو جنت بھی مل جائے، ہو گیا بس، نہیں جی اب اس کو جہنم بھی مل جائے۔ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہنم لے کے بھی بس نہیں۔ آپ میری اس بات کو مذاق میں نہ ٹالیے گا، مذاق میں نہ ٹالیے گا کہ انسان کی خواہش کا جو محور مرکز ہے وہ ہے اس کا دماغ، اور دماغ ہے الٹا پیالہ۔ اب اپنے سر پہ ہاتھ ڈال کے دیکھیں، ہاتھ پھیر کے دیکھیں کہ دماغ ہے الٹا پیالہ، کہ اس کے اوپر سمندر بھی اگر ڈیل دیں گے تو اندر سے نامراد خالی رہے گا۔ تو بہرحال اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب جو ہے وہ مجھ سے کچھ طلب کرے، مجھ سے کچھ مانگے، میرے سے کوئی فرمائش کرے، اور اللہ کا حبیب کہتا تھا جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ پھر اللہ نے دیکھا کہ یہ تو کچھ مانگتا نہیں، پھر ایک دن پوری دنیا میں یہ اعلان کروا دیا، یہ اعلان کروا دیا کہ یہ تو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، آج ہم اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دیں گے، اور اعلان یہ کروا دیا انا عطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم تجھے کوثر عطا، ہم تجھے کوثر عطا۔ اب بہت سارے کوثر کے حوالے سے مشاہدات بھی ہیں، بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے، وہ ہے، میں جب دیکھ رہا تھا سن رہا تھا میں تو سن کے پانی پانی ہو گیا کہ اللہ کا محبوب، اور ملا کیا چھوٹا سا پانی کا چشمہ، اتنے نخرے سہے، اتنا تردد کیا، کہاں تک بلایا، کیسے لے گیا، کیسے چھوڑ گیا، اور ملا کیا چھوٹا سا پانی کا چشمہ جو کہ ایک عام بندے کو نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری بھی مل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ نے جو آپ کو کوثر عطا کیا ہے اس کا ذرا تعارف تو کروائیے، اس کا تعارف تو کروائیے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب یہ کہنے لگے کہ کل نماز تہجد سے فجر کی نماز کے درمیان میں میرے در دولت پہ آنا۔ کون سا کیا؟ اور پھر جب کل کی شب آئی، تمام اصحاب جوک در جوک جناب رسول خدا کے در دولت پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں، اور جناب رسول خدا کا در دولت، ان کا دروازہ، سبحان اللہ، کہ تمام صحابہ کرام جاتے ہیں، سلمان اور ابو ذر استقبال کر رہے ہیں، جبرائیل اور میکائیل پہرے پر کھڑے ہیں، فرشتوں کی دربانی ہے، عصمت کا حصار ہے، عفت کے حجاب ہیں، تقوی کا دور تھا، طاق کی کنات تھی، تطہیر کا فرش تھا، حق شفا کا مصلی تھا، اور فاطمہ کی تسبیح تھی، کہ تمام کے تمام بڑے بادب انداز سے جناب رسول خدا کے در دولت پہ بیٹھتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ تمام افراد اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، درود پڑھتے، خاتم الانبیاء جناب رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، اور جناب رسول خدا کی آمد ایک ایسی آمد کہ ابو الجفر میں صفت کے جلوے سموتے ہوئے، نو کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتے ہوئے، آتش قدا نمرودی میں خلقت ابراہیمی کے دسترخوان بچھاتے ہوئے، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتے ہوئے، کوہ طور کو چراغ بناتے ہوئے، اور فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتے ہوئے،
حوروں سے جزاک اللہ کہلاتے ہوئے، فرشتوں سے ماشاءاللہ کہلاتے ہوئے، خود اللہ سے حسبی اللہ کہلاتے ہوئے کہ جب حضور کی آمد ہوئی ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں میں بیان کر سکوں کہ ایک سفید رومال کے اندر ایک ننھا سا پھول لپیٹا ہوا، کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی اس کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کیے درود پڑھتے ہوئے میں آج تم کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پروردگار نے ختیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ طاہرہ سے مجھے فاطمہ نامی کوثرت، فاطمہ نامی کوثرت کہ علم و یقین اس کے خزانے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کا فضائل پھیلے تو بنتا ہے، جس کا عمل سمٹ جائے تو آل محمد بنتا ہے۔ کہ پروردگار نے یہ کوثر مجھے عطا کیا۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ضد نہیں بیانا، کہ بیان میں تھوڑا سا اور اضافہ کر۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے یہ بطول عذرا ہے، یہ ام الحسنین ہے۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حسنین کی ماں اور کنواری بطول؟ تو جناب رسول خدا کہنے لگے حور من سیاہ، کہ یہ حوروں انسانی شکل میں حور ہے، انسانی شکل میں یہ حور ہے۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ ضد نہیں بیانا، کہ بیان میں تھوڑا سا اور اضافہ کریں۔ تو رسول خدا کہنے لگے کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی آپ نہیں سمجھ پائے کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ کہا کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اصحاب رسول امہات المومنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں ہیں، لیکن جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور یہ کہہ کے پوری دنیا میں اعلان کر دیا، پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ ایک بیٹی کی تربیت، ایک بیٹی سے محبت، کیا آج بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی تھیں تو جناب رسول خدا کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ کیوں ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے؟ جب وہ آواز دیتی تھی تو سب چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو آج یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی مائیں ہیں جو کبھی بیٹی تھیں، اور وہ بیٹیاں جو مائیں بنیں گی، میں آج ان سے یہ کہتا ہوں اور ان والدین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر سیرت فاطمہ کو شامل کریں۔ اور بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج اپنے گھر جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا تھی، خاتون جنت کون ہے، بیٹی ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، اہل بیت کا محو مرکز ہیں، جس پر یہ سارا ستون کھڑا ہوا ہے۔ کہ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کی تربیت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مطابق کرتی ہے تو وہ اپنی نسل کو آگے کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹی اپنی ماں سے کبھی کو گستاخی کرے یا اپنے باپ سے کو یا اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو چھوڑ کر میرا روی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو منتخب کر لے جو اس کے لیے بہتر اور مناسب نہ ہو، اس کی نگاہ کے اندر وہ شرم و حیا ہو۔ تو آج میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ گھر جا کے اپنے والدین سے پوچھیں کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جہاں پہ جب اعلان ہوا نبوت کا تو جدھر جناب رسول خدا مردوں کو اسلام کی تربیت دے رہے تھے، وہاں پہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
خواتین کو اسوا بتا رہی تھی، ان کی تربیت کر رہی، ان کے اعمال ان کو بتاتی۔ تو میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی بیٹیوں کو، ہم سب کے بچوں کو اہل بیت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پہ چلنا شروع کرے۔ اور آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کریں تو آپ کی دعا قبول اور منظور کی گارنٹی ہر صورت ہے کہ اپنی دعاؤں میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنا کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا اللہ کی حیثیت کے مطابق، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد ہو جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں ان کو وسیلہ بنا کے کریں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیوں کو پیدا کرے گا۔